देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत में जो ड्रामाई मोड़ हम देखते हैं वो अक्सर हैरत, मायूसी और कभी कभी मिजाह के जज्बात पैदा कर देते हैं। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ उस पर अफसोस, सद अफसोस, मगर ये क्यों हुआ? इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ असलहा लेकर दारुल हुकूमत पर चढ़ाई करने आई थी। क्या कहा, आइए सुनते पहले। They did not come with peaceful intention. The only reason for besieging the capital was just to disrupt peace and create a distortion. There was no rhyme or reason behind it, no demand, just one demand that their leader should be released. We have caught 37 Afghan nationals. What are Afghan citizens doing in Islamabad? Who brought the Taliban back? Taliban Khan brought the Taliban back. Last couple of days, a political party tried to create mayhem in the capital, armed with latest weaponry, brought their workers, supporters to not only carry out a sit-in in Islamabad, but also they intended to occupy Parliament House like they did in 2014. मगर सवालात बहुत हैं जिनका जवाब हुकूमत दे नहीं रही या देना नहीं चाह रही। मगर जैसे कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज और मुजाहिरीन पर हुकूमती क्रैकडाउन के बाद पाकिस्तान में जो चीज़ इस वक्त सबसे ज़्यादा मौजूए बहस है वो इस दौरान होने वाली हलाकतें, शहादतें और ज़ख्मी होने वालों की तादाद है। तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से जमात के कारकुनों की हलाकतों के बारे में दावा किया गया है। ये तादाद 20 से 280 के दरमियान है, जबकि सैकड़ों कारकुन जख्मी भी हुए। तो दूसरी जानिब हुकूमत का दावा है कि ग्रैंड ऑपरेशन में सिक्योरिटी इदारों की जानिब से सिरे से गोली चला ही नहीं गई। लेकिन बीबीसी के मुताबिक पोली क्लिनिक में कम अज कम 3 डॉक्टरों ने बताया है कि शाम ही से दर्जनों कारकुनान हस्पताल लाए गए जिन्हें गोलियां लगी थीं। हमारे पास कम अज कम 45 और 55 के दरमियान ऐसे शहरी लाए गए जिन्हें गोलियां लगी थीं। इन सब में कितनी सदाकत है ये आज हम हुकूमती लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब इस नामुकम्मल मार्च में तहरीक इंसाफ को भी बेहद नुकसान हुआ है। बानी समेत आला क़यादत पर मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं और पार्टी में इख्तिलाफात भी उरूज पर सामने आ रहे हैं। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रज़ा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी और कोर कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। सलमान अकरम राजन ने भी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इसकी वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने को मुंतशिर करने के लिए ऑपरेशन से पहले हुकूमती वुज़रा ने मकामी ज़राए इब्लाग से बात करते हुए दावा किया कि इमरान खान समेत पीटीआई की क़यादत हुकूमत के एहतजाज को डी जॉक के बजाय संगजानी मुंतकिल करने की पेशकश कबूल कर चुकी थी। ताहम मार्च की क़यादत करने वाली इमरान खान की अहलिया बुशरा बीवी ने ऐसा करने से इनकार किया है, जिसका बज़ाहिर तहरीक इंसाफ को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस एहतजाज के दौरान तहरीक इंसाफ के पास अच्छा मौका था अपने मुतालबात मनवाने का। इतने ज़्यादा लोगों के साथ वो अपने मुतालबात पर हुकूमत के सामने रख सकते थे और कोई ना कोई कॉन्सेंसस डेवलप करके हुकूमत से अपनी बात मनवा सकते थे, मगर ऐसा नहीं हो सका। अब सवाल ये बनता है कि तहरीक इंसाफ ने सियासी प्रैक्टिस से हासिल क्या किया है? आने वाले वक्त में क्या इमरान खान को मुज़ाकरात के लिए ऐसा एक और मौका मिल सकेगा जब हुकूमत ऐसे बैकफुट पर हो और मुतलबात मनवाने के लिए आपके पास खुला मैदान भी हो? ये वो सारे सवालात हैं जिसके ऊपर आज बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले रमेश सिंह रोज़ा साहब हैं, वज़ीर बराए अक़लियती उमूर पंजाब से हैं, मुस्लिम लीग नून से। मेरे साथ सादिक मेमन साहब हैं, एमएनए हैं पीपल्स पार्टी से। मेरे पास सेनेटर फलक नाज़ साहिबा हैं तहरीक इंसाफ से। अब तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर फलक नाज़ साहिबा, आपकी तरफ आती हूँ। सेनेटर साहिबा, बड़ा अफसोस हुआ कि इतने कारकुनान जो हैं वो ज़ख्मी हो गए इस सारे एक्टिविटी में, इस सारी एक्टिविटी की एग्जीक्यूशन में। साथ ही इस प्रोटेस्ट के नतीजे में काफ़ी लोगों की शहादतें हो गई, ज़ख्मी हो गए हैं। अब इस सारे एहतजाज से अपोजिशन ने, जैसे आपकी जमात ने क्या हासिल किया, सवाल ये है। और ये जो इख्तिलाफ राय पाया जाता है, एक खातून बुशरा बीबी
جو کہ سابق وزیر اعظم صاحب کی اہلیہ بھی ہیں اس وقت، اور ان کی اور آپس میں باقی جو سیاسی رہنما ہیں، لیڈرشپ ہے پارٹی کی، ان کے درمیان رفٹس پائی جاتی ہیں، ان کی جو اسٹیپ اپس ہیں، جو ان کے جو فیصلے تھے ان کو لیتے ہوئے. تو یہ فیصلے کیا واقعی انہوں نے لیے؟ دوسری جانب خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یہ جو پارٹی میں ریزائن اب دیے جا رہے ہیں، اس کو کیسے ہینڈل آؤٹ کرنا ہے، اور کون آگے بڑھ کے ان ساری چیزوں کو سم اپ کرے گا اور جوڑے گا؟ السلام علیکم جی. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت سوگ کا عالم ہے. ہمارے بہت سے زیادہ نوجوان ورکرز شہید ہوئے ہیں اور بہت سے تعداد میں زخمی بھی ہوئے ہیں، اور اسلام آباد جو ہے لہو لہو ہے. بات یہ ہے کہ جو بات آپ کر رہی ہیں کہ پارٹیوں کے اندرونی اختلافات ہیں یا بشرا بی بی نے لیڈ کیا ہے، میں اس پہ جانا نہیں چاہتا ہوں، وہ پارٹی کا انٹرنل میٹر ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی بات کرتے ہیں ہم لوگ حکومت نے، یہ قاتل حکومت نے گولیاں کیوں چلائی. ٹھیک ہے، ایک پرامن شہریوں پہ. یہ ایک ہمارا جمہوری حق تھا. ہمارے پی ٹی آئی کے ورکر جو ہے اپنے لیڈر عمران خان کے رہائی کے لیے ایک پرامن احتجاج کر کے اسلام آباد پہنچے تھے. ٹھیک ہے، وہ اسلام آباد جو ہے وہ پاکستان کا ایک حصہ ہے. وہ ہمارے بچے، وہ صرف نہتے بچے تھے، ان کے ہاتھ میں کوئی بندوق نہیں تھے. وہ صرف اپنے لیڈر عمران خان کے رہائی کے لیے گئے تھے اسلام آباد. میں اس قاتل حکومت سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ نوبت کیوں آئی کہ انہوں نے اسٹریٹ فائر کیے. میں خود ایک سٹنگ سینیٹر ہوں، میں چشمدید گواہ ہوں. میں ڈی چوک میں اپنے جو جتنے بھی میرے ورکرز تھے ان کے ساتھ میں سب سے پہلے وہاں پہنچی تھی. ٹھیک ہے، انہوں نے گولیاں چلانے سے پہلے انہوں نے شیلنگ کی، انہوں نے مرچوں کا پانی استعمال کیا، انہوں نے ربڑ کی گولی استعمال کی، انہوں نے جتنے بھی مطلب ظلم کرنا تھا انہوں نے کر دیے. ہمارے پارٹی کے ورکرز نے برداشت کیے. اس کے بعد جی انہوں نے اسٹریٹ فائر کرنا شروع کیا میرے سامنے. جی 40 ہمارے ورکرز جو ہے وہ میرے سامنے شہید ہوئے ہیں، میں اس کی چشمدید گواہ ہوں. ٹھیک ہے، اور لاتعداد بچے ہمارے زخمی ہوئے ہیں. تو میں یہ اس حکومت سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہم نے احتجاج کیا یہ ہمارا جمہوری حق نہیں تھا. ہم نے خدا نخواستہ ہم نے کوئی کسی املاک کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں گئے تھے. ہمارا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ ہمارا لیڈر عمران خان جو کہ ناحق جیل میں ہے اس کے لیے ہم احتجاج کر رہے تھے کہ اس کی رہائی ہو. لیکن وہاں پر جو آپ کو تو سب کو پتہ ہے، انہوں نے ان کا جو منسٹر ہے خواجہ آصف وہ اس میں انوالو ہے. یہ جو وزیر داخلہ جو ہے محسن نقوی جو ہے وہ انوالو ہے اس میں، اور عطا تارڑ صاحب جو ہے وہ اس میں انوالو ہے. ان تینوں سے میں پوچھنا چاہتی ہوں، پاکستان کے یہ جو شہری ہیں، ابھی تک پاکستان کے تاریخ میں کبھی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ اپنے ہی شہریوں پہ کوئی گولی اس طرح چلائے اور اپنے ہی شہریوں پر اتنا مظالم کرے؟ تو یہ میرے خیال میں پاکستان کے تاریخ میں انگریزوں نے کیا تھا، اور اس کے بعد میرے خیال میں دنیا کے کسی ممالک میں ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا ہے جو پرسوں جو اسلام آباد میں ہوا ہے یا ڈی چوک میں جو ہوا، اور ساری رات جو خون کی ہولی کھیلتی رہی. جی سینٹر صاحبہ، اچھا ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے ان سے. میں رمیش سنگھ اروڑا صاحب کی طرف بھی جاؤں گی اور صادق میمن صاحب کی طرف بھی جاؤں گی. صادق میمن صاحب کی طرف آتی ہوں. صادق میمن صاحب، پیپلز پارٹی کیسے دیکھ رہی ہے اس ساری سچویشن کو؟ پیپلز پارٹی کی طرف سے اس طرح سے ہمیں نظر نہیں آ رہا کوئی کہ بات ہو. اس وقت میں دیکھ رہی تھی کہ چیئرمین صاحب بھی ملک سے باہر ہیں، خاتون اول بھی باہر ہیں، آصفی بھی جو ہے وہ ادھر دبئی میں ایک پروگرام میں شرکت کر رہی تھی، وہاں پہ جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں اس وقت ملک کو.
یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن جو انٹرنل معاملات ہیں، یہ جو ایشوز چل رہے ہیں، اس کے اوپر پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ آپ حکومت میں بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب حکومت جو فیصلے کر رہی ہے اس میں آپ کی بھی رضامندی تو ہوگی، اور پھر آنے والے دنوں میں وہ آپ کے اوپر بھی ہوگا۔ اتنے لوگ مر گئے ہیں، اتنے لوگ زخمی ہو گئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے؟ پھر اپوزیشن بھی بار بار بات کرتی ہے کہ ہمارا احتجاج کرنا رائٹ ہے، آپ نے بھی عوامی مارچ، عوامی مکاؤ مارچ، مہنگائی مارچ، کیا کیا مارچ نکالے یہاں سے وہاں تک۔ اس طرح کبھی پورے ملک کو کنٹینر لگا کے سیل کر دیا جائے، بند کر دیا جائے، یہ تو ماضی میں کبھی بھی نہیں دیکھا، کسی بھی سیاسی دور میں نہیں دیکھا گیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون کے ڈیسیجنز ٹھیک ہیں اور آپ ان کے ساتھ شامل ہیں ان ڈیسیجنز میں؟ پہلی بات تو میں یہ واضح کرنا چاہوں کہ ہم حکومت کا حصہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایز سچ نہیں ہے، ہماری سپورٹ ان کو ضرور ہے، ہمارے پاس آئینی عہدے ضرور ہیں، لیکن حکومت کا ہم حصہ نہیں ہیں۔ تو یہ حکومتی معاملات جو بھی ہیں وہ مسلم لیگ نون چلا رہی ہے، ہم اس کی سپورٹ ضرور کرتے ہیں۔ باقی ہمارا جو شروع سے موقف یہ رہا ہے پیپلز پارٹی کا، اور یہ چیئرمین صاحب نے بڑے واشکاف لہجے میں اور الفاظ میں یہ واضح بھی کیا ہوا ہے، جہاں جہاں پہ نون لیگ کی حکومت کوئی بھی غلط کام کرے گی، کوئی غلط ایسی اقدامات ہوں گے تو اس کی ہم نہ صرف نکتہ چینی بھی کریں گے اور اس کو ہم مذمت بھی کریں گے۔ تو پہلی بات یہ بھی واضح ہے کہ یہ جس طرح سے احتجاج کو اگر آپ دیکھ لیں تو ہینڈل میرے خیال میں اس طرح سے نہیں کیا گیا جس طرح سے ہونا چاہیے تھا۔ جیسے آپ خود کہہ رہی ہیں کہ کنٹینر لگا کے ملک کو، پورے ملک کو بند کیا گیا، اسلام آباد کو خاص کر انٹرنیٹ کی جس طرح کی بندشیں تھی، تو ان چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے دوسرے طریقے سے بھی ہینڈل کیا جا سکتا تھا، جو کہ نہیں کیا گیا۔ لیکن اگر آپ دوسری طرف دیکھیں، اور آپ نے بات بھی کی کہ پیپلز پارٹی کے احتجاج بھی ہوئے ہیں، لانگ مارچ بھی ہوئے ہیں، ہمارے مارچ بھی ہیں، تو بہت سارے لانگ مارچز کا میں خود بھی حصہ، بہت سارے احتجاج کا میں خود بھی حصہ رہا ہوں۔ اور پیپلز پارٹی کی اگر آپ تاریخ دیکھیں، ہمارے جو مارچز تھے وہ عامروں کے دور میں بھی ہوئے ہیں، جس میں جتنی سخت اس میں جتنی سختیاں ہوتی تھیں، جس طرح سے رکاوٹیں کریٹ کی جاتی تھی، اس وقت میں سوشل میڈیا ہوتا تھا، اس میں کچھ ہوتا تھا، جس طرح سے ظلم و ستم کیا جاتا تھا۔ لیکن یہ ایک تاریخ گواہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے جب بھی مارچ کیا ہے، پیپلز پارٹی کا ہمیشہ پرامن مارچ ہوتا تھا۔ کسی ہمارے کارکن کے پاس کسی قسم کا کوئی ہتھیار نہیں ہوتا تھا، نہ اس میں کوئی ڈنڈے ہوتے تھے، نہ ہمارے پاس کبھی چھیل نکلے ہیں، نہ ہمارے پاس کبھی ہمارے ورکر سے اسلحہ نکلا تھا۔ ابھی ریسنٹلی اگر 2022 میں ہم نے مارچ کیا تھا یہ حکومت گرانے سے پہلے، اس میں 14 دن تک ہم پورا پاکستان سے ہوتے ہوئے اسلام آباد پہنچے ہیں، اور اس میں اللہ کا شکر ہے کوئی جو یقین سے جو میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک بقول جو پی ٹی آئی بڑا یہ روتی پیٹتی ہے کہ ایک گملہ بھی ہم لوگ نہیں توڑتے، تو ہمارے اس میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ لیکن اگر آپ ان کا مارچ دیکھ لیں، اور یہ مارچ کوئی انوکھی قسم کا مارچ ہے، یہ پولیٹیکل پارٹی کا مارچ مجھے نہیں لگتا، یہ ایک سیاسی ٹولہ ہے، ایک انتشاری ٹولہ ہے، اور ایک شدت پسندی کی میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی ایک واضح مثال ہے کہ انہوں نے یہ مارچ نہیں تھا، یہ حملہ تھا۔ اور یہ جب حملہ ہوتا ہے، حملہ آور ہوتے ہیں، اس میں سرکاری وسائل کا استعمال کیا گیا، یہ سب کو آیا ہے یہاں پہ، ان کے چیف منسٹر اور ان کے جو دوسرے لیڈران ہیں، ان کی تقریروں سے ان کی جو بڑکیں وہ ہانکتے تھے اور اپنے عوام کو جس طرح مشتعل کر کے وہ لے کر آ رہے تھے، وہ ساری دنیا نے دیکھا۔ تو ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے تو چلو اس کو ہینڈل نہیں کیا، لیکن جس طرح سے ان کا رویہ تھا، وہ اپنے ورکرز کو اس طرح اشتہار میں لے کر اس طرح آتے ہیں بڑھ کے ہاتھ کے، اور صرف ایک ہی مخصوص ایریا سے آتے ہیں، اس کے بعد وہاں پہ پتہ یہ چلتا ہے کہ اس میں فورن نیشنلز بھی شامل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس ہتھیار بھی ہیں، ان کے پاس سرکاری نہ صرف آپ کو شیل ملے ہیں، اسلحہ ملا ہے، ڈنڈے ان کے پاس پنکھے ہوا کا رخ موڑنے کے لیے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، بالکل تیاری کے ساتھ یہ لوگ آئے تھے۔ تو یہ صرف ایک پیسفل مارچ نہیں تھا، میں اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کرتا ہوں یہ اصلاح۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے انہوں نے یہ انفارچونیٹ حادثہ ہوا ہے، اور آپ خود دیکھ لیں کہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی شہادتیں ہوئیں، اب وہ بھی ایک کنفرم نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے، کتنی ہوئی، ابھی تک یہ واضح نہیں ہو چکا، کیونکہ انٹرنیٹ بھی بند تھا ملک میں، انفارمیشن جو ہے وہ اتنی آسانی سے میسر نہیں تھی۔ تو یہ جو فائنل فگر آئے گا، لیکن یہ جو بھی حادثات ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ قابل مذمت ہیں۔ اس میں ہمارے سیکورٹی فورسز ان کی بھی شہادتیں ہوئی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں عام پبلک بھی اس میں ان کی بھی شہادتیں ہوئی ہیں، جن کے لیے میں سمجھتا ہوں جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے، اور یہ اس کی ذمہ دار دونوں حکومت پہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے لوگوں پہ تو بہت زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے
کیونکہ ان کی لیڈرشپ میں جب ایک طے ہو چکی تھی چیزیں، اس کے بعد وہ ایک نئی عورت آ کر یہاں پہ لیڈ کر کے لوگوں کو اور یہاں پہ ڈی چوک کی طرف لے جاتی ہیں، اس کے بعد پھر بیچ میں سے بھاگ جاتے ہیں. مجھے تو ان کی لیڈرشپ پہ حیرانی ہوتی ہے کہ کس طرح کی ان کی جو لیڈرشپ ہے، اتنی بزدل، اور لوگوں کو مروانے کے لیے لوگ اپنے بچوں کو یہاں پہ لے کر آتے ہیں، ان کو مشتعل کر کے کہ آپ جاؤ لڑو مرو، اور خود کیسے پیچھے سے ہٹ جاتے ہیں. تو ان کو شرم آنی چاہیے. یہ جو باتیں کری تھی سینیٹر صاحبہ کتنے معصومانہ انداز سے، میں سمجھتا ہوں ان کو شرم آنی چاہیے. کس طرح سے ایسے لیڈرز کی یہ لوگ باتیں مانتے ہیں، کس طرح کا کلچر ہے ان کا، یہ پاکستان کو کہاں لے کر جا رہے ہیں. جتنی انہوں نے شدت پسندی اور انتہا پسندی کر دی ہے، اور اللہ معافی دے، اس طرح کی چیزیں یہ لوگ کر رہے ہیں، لوگوں کے دماغوں کو انہوں نے بالکل ہی زہر آلود کر دیا ہے. اور میرے نظر میں یہ دہشت گردی ان کے اوپر عائد بالکل ذمہ داری ان کی ہونی چاہیے. ان کے ساتھ صادق میمن صاحب، آپ نے دونوں طرف کی بات کی بالکل. ابھی لیکن سوال یہ ہے، دیکھیں ایک بہت اہم سوال اب اس وقت ابھر رہا ہے، جو سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے ملک میں اس کو دیکھتے ہوئے، کہ یہ اس بات کا ڈیسیجن کون لے گا، اس بات کو ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے، کس بات میں کتنی صداقت ہے. کیونکہ سوال یہ ہے کہ میں نے آپ کو ایک انٹرنیشنل آؤٹلیٹ کا اس وقت آغاز میں ریفرنس بھی دیا کہ بی بی سی نے یہ کوٹ کیا ہے کہ جی پیمز والوں بتا رہے ہیں کہ جو دعویٰ کیا گیا وہ بتا رہے ہیں کہ جی کم از کم ہمارے پاس جو ہے وہ 45 اور 55 کے درمیان ایسے پولی کلینک والے کہ جی ہمارے پاس ایسے آئے ہیں 45 سے 55 ایسے شہری جنہیں گولیاں لگی تھیں، ٹھیک ہے، اور وہ کارکنان یعنی کہ جن کی بات ہو رہی ہے. پھر اب یہ ڈینائل سچویشن میں ہے کہ جی کارکنان تو بالکل بغیر کسی اس کے ہتھیار کے آئے تھے، وہ تو نہتے تھے، اور ان کے پاس کیسے، سوال یہ کہ کیسے ہو سکتا ہے اسلحہ اور یہ ساری چیزیں. پھر ایک اور بات جو سوال جنم لیتا ہے، حکومت نے اتنے کنٹینر لگا کے سب کچھ بند کر دیا، اور خود حکومت نے یہ بار بار آ کے پریسر میں بات کی، وزیر داخلہ بار بار یہ بات بتا رہے، وزیر اطلاعات بہت زیادہ پرجوش ہو کے اس بات کا بے باک بیان کر رہا ہے، وزیر دفاع اس بات پہ بڑے زور شور سے بتا رہے، اور صوبائی وزیر اطلاعات وہاں سے نون لیگ کی بتا رہی کہ جی ہم نے سب بند کر دیا ہے اور نو بڈی از ڈیئر ٹو کم اینڈ ٹو الاؤ ٹو کم دس پوائنٹ. اس سب باوجود بند ہونے کے کیسے لوگ پھر وہاں تک پہنچ گئے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. یہ وہی سوال ہے جو 9 مئی کے واقعات میں بھی ہوتا تھا کہ اتنی سیکیورٹی چیک پوسٹ ہونے کے باوجود، اتنے سارے سی سی ٹی وی کیمراز ہونے کے باوجود، ہر جگہ پہ ہر گلی نکڑ میں سیکیورٹی پوسٹیں کھڑی ہوئی ہیں اور سیکیورٹی اہلکار وہاں کھڑے، اس کے باوجود لوگ کس طرح سے یہاں تک پہنچ گئے اور پھر پروٹیسٹ ہو گیا. اس میں بھی لوگ یہی بتا رہے ہیں. تو دیکھیں شاید والنٹیئرلی پاکستانی جتنے آؤٹلیٹس ہیں، میڈیا آؤٹلیٹس یا صحافی ہیں، ان کے تو بڑے مسائل اور مشکلات ہیں ان کے لیے، لیکن جو انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس ہیں وہ تو انڈیپینڈنٹلی اپنی فریڈم آف اسپیچ کے ساتھ کر رہے ہیں نا رپورٹنگ اور ساری چیزیں، وہ بھی تو ہمارے سامنے ہے. تو یہ طے کون کرے گا کہ کون سچ بول رہا ہے کون؟ صرف اس بات کے اوپر کیا طے کر لیا جائے، یہ ایک سبسٹنس ہمارا کیا اسٹینڈرڈ ہوگا کہ اگر کوئی اپوزیشن میں ہے تو وہ غلط ہی ہوگا اور جو حکومت میں ہے وہ سچ بول رہا ہوگا. کیا یہ بات سچ اور جھوٹ کے لیے جو ہے وہ میتھڈالوجی کام کرے گی؟ کیا میتھڈالوجی کام کرے گی؟ جی صادق میمن صاحب. صادق میمن صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ صادق میمن صاحب آپ سن رہے ہیں میری آواز؟ صادق میمن صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی میں چاہوں گی جواب دے دیں. جی دیکھیں آپ کے سوال تو شاید ان سے کیا تھا، لیکن میرے نظر میں دیکھیں بات صرف یہ ہو رہی ہے یہاں پہ، جیسے آپ نے بات کی انفارمیشن کی، تو سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈس انفارمیشن کی جو آپ سمجھ لیں نانو کہہ لیں تو وہ تو پی ٹی آئی ہے. جس طرح سے فیک پروپیگنڈا یہ لوگ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں لوگوں کو بھڑکانے میں، ان کا تو میں سمجھتا ہوں کوئی مثال نہیں ملتی. اس بات میں تو آپ 100% میں سے پی ٹی آئی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اگر جو شہادتیں بھی ہوئی ہیں، جو آپ کی بات کی انفارمیشن واقعی نہیں مل سکی، کتنے ہوئے یا یہ کیوں پہنچا، یہ کیا ہوا، ان ساری چیزوں کو آپ دیکھیں تو اس میں بہت ساری ذمہ داری پی ٹی آئی کی تو عائد ہوتی ہے.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہاں پہ اس طرح سے آپ نے میڈیا کو پورا کا پورا شٹ ڈاؤن کیا ہوا ہے, اس طرح سے آپ پروٹیسٹ ہیں وہ ایک طریقے سے ہینڈل کیے جاتے ہیں, آپ کسی کی رسائی جہاں پہ نہیں دیتے, لوگ اتنے اندھیرے میں ہیں, کسی کو کچھ پتا نہیں. میں جیسے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں تھا, مجھے تو نہ انٹرنیٹ چل رہا ہے وہاں پہ, نہ کسی سے فون پہ بات کر سکتے ہیں. اب ویسے ہی اتنا بڑا ایشو آپ نے میڈیا کے اوپر وہ فائر والز لگا دی ہیں, کیا کر رہے ہیں آپ, آپ نے وہ بھی بند کر دیا VPN, نہ آپ ٹویٹر پہ کچھ دیکھ سکتے ہیں, نہ YouTube کہیں پہ چل رہا ہے, کوئی کچھ بھی یہاں پہ نہیں ہو رہا. تو یہ اور یہ اقدامات جو ہیں PTI کے جو پروپیگنڈا کو پھیلانے میں اور مدد دیتے ہیں. ابھی بھی بات ان کی کر رہے ہیں, ان کے لیڈران کی, تو مجھے تو کچھ سمجھ بھی نہیں آتی. ابھی وہ ان کا میں کل شاید آیا تھا لطیف کھوسو صاحب کا رات کو, 1000 سے زائد کارکنوں شہید ہو گئے, اور نام ان سے جب حامد جی کے پروگرام میں پوچھے گئے تو آج کے بھی نام نہیں بتا سکتے. تو عجیب ایک جو بیانات ہیں, وہ جو PTI کے جو سیریس لیڈرز ہیں, جو اپنے آپ کو اتنا سینئر مانتے ہیں, وہ اس ماحول میں اور جس کو کہتے ہیں جلدی پہ تیل ڈالنے والا کام کر رہے ہیں. تو میری نظر میں اس میں دونوں ہی ذمہ دار ہیں, حکومت بھی ہے. حکومت کو اور زیادہ سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے ان معاملات کو. جتنی ٹرانسپیرنسی ہوگی, جتنی اوپن چیزیں ہوں گی, اس میں سمجھتا ہوں حکومت کا ہی فائدہ, کیونکہ اگر دیکھا جائے تو یہ یلغار تھی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دہشت گرد ٹولے تھے. اس میں فارن نیشنل تھے, اس میں تو میں نے سنا ہے کہ یہاں پہ یہ لوگ منشیات لے کر آتے ہیں. اسی جب بھی انہوں نے یہ حملہ کرتے ہیں اسلام آباد میں, تو منشیات لے کر آئی جاتی ہے, پھر وہاں سے پورے ملک میں اس کی ترسیل کی جاتی ہے, اور سرکاری وسائل کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں تو لوگوں کے سامنے ہیں. تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں حکومت کو اس چیز کو بہتر طریقے سے ٹرانسپیرنسی سے کرنا چاہیے, تاکہ یہ معلومات جو ہے لوگوں تک پہنچ سکیں. باقی پروپیگنڈا غلط کرنے میں تو میں سمجھتا ہوں PTI بالکل مقصد ہے. اس کا ابھی تک جھوٹ بولنے میں, یو ٹرن لینے میں کسی نے بھی کوئی بھی مقابلہ ان کا کر نہیں سکتا. اچھا ٹھیک ہو گیا. چلیں صادق احمد صاحب ساتھ ہی رہے, میں ذرا بشیر میمن صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہوا ہے نون لیگ سے, ان کی طرف بھی جاتی ہوں. بشیر میمن صاحب شکریہ آپ کا کہ آپ نے جوائن کیا. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ بشیر میمن صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو جی جی بشیر میمن صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں بالکل آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے. جی بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا ہمیں. بشیر میمن صاحب سوال یہ ہے اگین کہ اتنے سارے لوگوں کی شہادتیں ہو گئی ہیں اس سارے کیوسک میں جو پروٹیسٹ ہوا ہے اور سارا. اب حکومت جو ریاست وزراء آ رہے ہیں اور جو اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں, ان کی باتوں سے بالکل الگ ایک تصویر منظر سامنے آتا ہے. اپوزیشن جو کہہ رہی ہے وہ ایک ٹوٹلی الگ کہہ رہا ہے. انڈیپینڈنٹ میڈیا جو بتا رہا ہے وہ بھی ایک فیکٹس اور فگرز کے اوپر رپورٹنگ کرتا آ رہا ہے پچھلے 4-5 دنوں سے. تو اب یہ اس طرح کی سچویشن کے اندر آگے وے فارورڈ کیا ہوگا؟ کیا یہ اسی طرح سے حالات چلتے رہیں گے؟ اور اگر یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں بنتی تو ہم کتنے لاس میں جا سکتے ہیں آگے؟ سب سے بڑی بات تو آپ کی بڑی مہربانی بیٹا کہ آپ نے مجھے لائن پہ لیا, اور آپ کی ویورز کو بھی السلام علیکم, آپ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ کو ایک عرض کروں, بڑی سمپل بات ہے. یہ جو آپ لوگوں کے زخمی ہونے کی اور ان کی ڈیڈ باڈیز کی بات کر رہی ہیں, یہ کسی ہاسپٹل میں ہوں گے, یہ کہیں قبرستان میں دفن ہوں گے, ان کی فیملیز ہوں گی, ان کے کوئی نام ہوں گے, یہ تو ابھی تک کوئی ظاہر نہیں ہو رہا. اب پروپیگنڈا مشینری اب اس پوزیشن میں پہنچ گئی کہ ان کے جنرل سیکرٹری نے استعفا دیا. پروپیگنڈا مشینری اس حالت میں پہنچ گئی ہے کہ ان کی لیڈرشپ غائب ہے. اس دن بھی غائب تھی, وہ پہلے ہی چلی گئے, آپریشن شروع ہونے سے پہلے ہی چلی گئے, ہر چیز کو چھوڑ کے. جو کہتے تھے کہ جب تک یہ مطالبات نہیں مانے جائیں گے ہم ڈی چوک سے نہیں ہٹیں گے, وہ پہلے ہی چلے گئے. اس کی تو ویڈیو شہادت بھی آ گئی, علی امین گنا پور صاحب کی اور بشرا بی بی صاحبہ کی. اب ان حالات میں آپ اگر اعتماد کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اب ہیلپ آؤٹ تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن آپ ایک چیز تو دیکھیں گے کہ یہ کوئی 2 ہاسپٹل ہیں اسلام آباد میں,
उन हॉस्पिटल्स में कोई जख्मी आए हैं, कोई डेड बॉडीज आई हुई हैं, वो आए होंगे, जाहिर है डॉक्टर्स ने देखे होंगे, मीडिया ने देखे होंगे, मीडिया ने उनको देखा होगा, उनकी फैमिलीज आई होगी डेड बॉडीज लेने के लिए। या आप बिल्कुल एक बंदे के बोलने पे कि इतने लोग मर्डर हो गए, मैं सुन रहा था कि उन्होंने कहा 278 लोग मारे गए हैं। खुदा की पनाह, एक गोली फायर नहीं हुई, रबर बुलेट्स होती है जो कि सिर्फ जख्मी करती है, और उसके बाद डंडे। पुलिस ने लाठीचार्ज जरूर किया है, टीयर गैस सेलिंग जरूर की है, वो तो दुनिया के सामने की है। वहां पे मीडिया भी मौजूद था, इंटरनेशनल मीडिया भी मौजूद था, और वहां पे फुटेजेस भी हैं। तो कोई फुटेज आपको मिला है? कोई आपको कोई ऐसा एविडेंस है? कोई नहीं। बोलने को तो आप जो चाहे बोलते फिरे, बोलने को तो जो चाहे आप बोलते करें, बोलते रहें। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अभी बिल्कुल पूरा इस्लामाबाद खुला हुआ है, सारे शहर खुले हुए, स्टेबिलिटी बिल्कुल इंशाल्लाह आ चुकी है। आज भी स्टॉक मार्केट 1 लाख पॉइंट्स को अबूर कर गया। ये मैं समझता हूँ सारी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। हमारी माइशत बेहतर हो रही है, और ये लोगों ने, आम आदमी ने, आम पाकिस्तानी ने पाकिस्तान की तरक्की, मौशी तरक्की, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी की तरक्की, उसमें जो रुखना डालने वाले हाथ वो काट दिए हैं। तो मैं ये समझता हूं कि हमें ये सवाल, बजाय इसके कि हम इस सवाल पे भी फंसे रहे कि वो ये इतने कह रहे, वो इतने कह रहे, भाई डेड बॉडी 24 घंटे हो गए, 48 घंटे हो गए, आखिर कहीं डेड बॉडी कोई किसी ने दफन करने के लिए किसी कब्रिस्तान में गया होगा, कोई है किसी हॉस्पिटल में गया होगा इलाज करवाने के लिए, वो है नहीं। अच्छा, फिर जो लोग पकड़े गए हैं उनमें से कोई बोलते कि मेरे साथ में फलाना आया था, वो उसकी डेड बॉडी है, वो भी नहीं है। ये तो लीडर्स जो थे वो एक तो आए ही नहीं, जो आए थे वो अपने कारकुनों को छोड़ के भाग गए। अच्छा, जब कारकुनों को जब जाहिर है वो उनको डिस्पर्स करने के लिए जो पुलिस ने एक्शन लिया, तो बिल्कुल नजर आ रहा था कि वो लाठीचार्ज ही हो रहा था। तो जाहिर है जब कारकुन ये फील करता है कि जो लीडर है वो भाग गया तो वो किधर जाएगा? जाहिर है जो सियासी कारकुन है उसकी इज्जत करना हर पाकिस्तानी का फर्ज है, हर पाकिस्तानी का फर्ज है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, जो लोग पकड़े गए उसमें अफगानीज भी मौजूद है। ये भी आप सोच लें थोड़ा सा। ये सवालिया निशान है पीटीआई पे कि अफगानिस्तान के लोग यहाँ पर आकर के पाकिस्तान के हालात को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, ये उनको साथ लेकर के आ रहे हैं। तो हमें ये तो सारी चीज सोचनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल में अभी हमें मईशत की तरक्की पे मैं समझता हूँ हमें मुतमईन होना चाहिए कि कारोबारी तबका जो है वो पाकिस्तान के हुकूमत की मौजूदा पॉलिसीज पे एतमाद करते हुए स्टॉक मार्केट को 1 लाख से ऊपर ले गया है, 1 लाख से ऊपर ले गया है। ठीक हो गया, सही है। बशीर मेमन साहब आप साथ ही रहे। सेनेटर फलक नाज साहिबा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ। सेनेटर साहिबा, जैसे सादिक मेमन साहब ने भी कहा और बशीर मेमन साहब ने भी कहा कि अपोजिशन की अपनी भरपूर गलती है कि वो इस तरह से उनको अपनी एक जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था। आपकी लीडरशिप गायब रही, और वो कह रहे हैं कि अगर इतने लोग की डेथ हुई है ये तो वो कहीं ना कहीं तो होंगे, उनके कोई नाम नंबर, कोई पते कुछ तो होंगे, उनके कोई फैमिली मेंबर्स, कोई लवाहिकीन कुछ तो होगा, लेकिन कुछ भी अभी तक सामने नहीं आया है। जी
देखिए जी, ये दोनों बात कर रहे हैं ना, ये दोनों जो बात कर रहे हैं कि अल्लाह की लटी जो है बेआवाज़ है। मैं सिर्फ यही कहूँगी, ये लोग इक़्तिदार के नशे में मस्त हैं, इनको पता नहीं है क्या हुआ है। मैं तो आपको बता रही हूँ, मैं चशमदीद गवाह हूँ, मैं उधर मौजूद थी। जो गोलियां चली है, जितने लोग शहादतें हुई है जिन लोगों की, मेरा सवाल ये है कि ये बार बार यही लोग कह रहे हैं कि इनके लीडरशिप भाग गए हैं, इनके लीडरशिप, ये हमारे पार्टी का इंटरनल मामला है। अगर लीडरशिप भागे हैं, कोई मौजूद नहीं थे, उनसे हम खुद निमट लेंगे, ये हमारा पार्टी का इंटरनल मामला है। मैं सिर्फ इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक पुरअमन शहरी, एहतिजाज करना उनका कानूनी हक था, जमहूरी हक था। वो लोग उधर आए थे, निहत्ते शहरी थे। ये लोग कह रहे हैं उनके पास बंदूकें थे, उनके पास ये जो कुछ भी थे, अफगानी शहरी थे जो थे। ये लोग जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इस वक्त ट्विम्स में, इस वक्त पोली क्लिनिक में कितने लाशें पड़े हैं, हमारे हजारों की तादाद में हमारे वर्कर इन्होंने अगवा किए हैं। हमारे बलूचिस्तान का सदर सलार कक्कड़ साहब जो अगवा किए हैं। और इसके अलावा जो है हमारे जो जितने भी लाशें मेरे सामने, मैंने आपको बता दिया 40 लाशें मैंने खुद देखे हैं, मेरे सामने उठा के ले गए हैं। ठीक है, स्ट्रेट फायर मेरे सामने हुए हैं, ऐसे फायर हुए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मेरे ख्याल में इस तरह फायर, ये जो है सनहा APS, सनहा मॉडल टाउन, सनहा लाल मस्जिद से सबसे बड़ा सनहा है इस्लामाबाद की तारीख में, नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की तारीख में। और ये लोग जो मजाक कर रहे हैं, मईशत की बात करें, फिर इनसे ये कहो कि हमदर्दी के दो बोल ये नहीं कह सकते हैं, ऊपर से कहते हैं मईशत मजबूत हो गई है। इनको कहो कि अभी ये इख्तिदार जो है आज इख्तिदार में है, कल ये इख्तिदार में नहीं होंगे। ये शुहदा का जो खून है, जो रयागान कभी नहीं जाएगा। डी चौक का नाम आज के बाद खूनी चौक रखना चाहिए। जितने शहादतें उधर हुए हैं, ये लोग इख्तिदार के नशे में मस्त हैं। इनसे ये पूछो कि ये तुम लोगों के ऊपर भी आ सकता है, ये कोई मजाक की बात नहीं है। कल इनका जो वो है, वो जो इंफॉर्मेशन जो मिनिस्टर है आता तारा, जो आके हमारे जो साथ मजाक कर रहा था, और वो पंजाब में वो उज़मा कोई खातून है इनकी जो मिनिस्टर है, मैं उसका नाम लेना भी गवारा नहीं करती हूँ, लेकिन उसने जो बात की है और अभी ये लोग जो बात कर रहे हैं, इनको कहो कि होश का नाखून ले, होश का नाखून ले। मुहसिन नकवी को मैं ये बताना चाहती हूँ आपकी चैनल की वसातत से, कब तक आप इख्तिदार में रहेंगे? ये शहीदों के खून कभी रहेगा नहीं जाएगा। कितने माओं के गोद उजड़ गए, कितने बहनों के भाई चले गए, कितने जो बच्चे यतीम हो गए। ये इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी इनको अपने लपेट में ले लेगा। ये जो मुहसिन नकवी जो है ना, जिस तरह मुशर्रफ का जो हशर हुआ था वो सबके सामने है। ये मुहसिन नकवी जो है ना, इसके जनाजे में ना कीड़े होंगे, इसके लाश में कीड़े होंगे। और ये जो ख्वाजा आसिफ ने जो बात की है कि डायरेक्ट आप लोग फायर करें, और ये जो कह रहे हैं ना, हम सारे ये सारे रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इनसे बदला लेगा, अल्लाह इनसे इन शहीदों का जो बदला अल्लाह लेगा। और ये आके ये लोग बैठ के आराम से रिलैक्स होकर, इनके बच्चे नहीं हैं, ये जो बच्चे मरे हैं कोई 17 साल के, 18 साल के भूले बाले बच्चे, पठानों के माम, इनके लिए आसान है पठानों के खून, हर जगह पठान ही मार जाते हैं, हर जगह इनके पठानों को ही मारना है। वो सारे बच्चे हमारे मारे हैं, कोई सवात से हैं, कोई जनूबी वजीरिस्तान से है, कोई कहाँ से है। पठानों के खून इतने सस्ते हैं। मैं सिर्फ इनसे ये पूछना चाहती हूँ, ठीक है हमारे लीडरशिप का कौन था कौन नहीं था, ये हमारा इंटरनल मामला है। मैं इनसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि इनको ये हक किसने दिया था कि वो लोग पुरअमन एहतिजाज कर रहे थे, वो लोग स्ट्रेट फायर कर रहे हैं? मैं इनसे यही सवाल पूछती हूँ, ये हक इनको किसने दिया था? सेनेटर साहिबा, ये जो इल्ज़ाम आ रहा है हुकूमत की जानिब से कि 30 से ज़ायद अफगान शहरी और 200 से ज़ायद बड़ा असलहा पकड़ा गया है इस एहतजाज से, क्या ये दुरुस्त है? देखिए जी, मैं एक सिटिंग सेनेटर हूँ, मैं उधर मौजूद थी। मैं आपको बताना चाहती हूँ जी, वो निहत्ते शहरी थे, छोटे छोटे बच्चे थे, सिर्फ PTI के झंडे उनके गले में थे, सर में PTI के टोपी थे। एक जज्बा था, जिस तरह ये लोग इलेक्शन में 8 फरवरी को निकले थे, भूले बाले पठान बच्चे थे, वो सिर्फ यही चाहते थे हमने अपने लीडर इमरान खान के रिहाई के लिए एहतिजाज करने हैं।
کوئی ادھر افغانی نہیں تھے، کوئی وہاں پر سارے پاکستانی تھے. ابھی تو لوگ یہی کہیں گے نا، اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے بات کرنے کے. انہوں نے جو کچھ کیا ہے نا، انشاءاللہ تعالی اللہ کی لٹھی بے آواز ہے. اللہ جو ہے، ہم اپنی اللہ کی طرح دیکھ رہے ہیں نا. انشاءاللہ ان سے اللہ ان شہیدوں کا بدلہ انشاءاللہ ان کا جو حشر ہوگا، ان کا جو انجام ہوگا نا، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملیں گے. ہم صرف اللہ کے اوپر چھوڑے ہیں. اچھا بشیر میمن صاحب، آپ سے سوال میرا تھا، آپ کہہ رہے تھے نا کہ کہیں کچھ، تو یہ بھی میں نے بی بی سی کا کوٹ کیا تھا شروع میں، آپ آغاز میں نہیں تھے شاید، کہ پولی کلینک میں انہوں نے کہا کم از کم 3 ڈاکٹروں نے یہ بتایا ہے کہ شام سے درجنوں کارکنان ہسپتال لائے گئے تھے جنہیں گولیاں لگی تھیں، اور کم سے کم 50 سے 55 کے درمیان ایسی شہری لائے گئے تھے جنہیں گولیاں لگی تھیں. تو حکومت تو بالکل انکاری ہے ابھی، جیسے آپ بھی کہہ رہے تھے، لیکن ہاسپٹل کے نمبرز کچھ اور بتا رہے ہیں سر. میں آپ کی بات کو بالکل جواب دینے سے پہلے میں اپنے بہن کو ایک ریکویسٹ کروں گا، جو ہماری سنیتا صاحبہ ہے، ہماری بہن ہے، مہربانی کرے پٹھان، سندھی، پنجابی، بلوچ ان پاکستانی ہیں. اگر کسی کا کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. انصاف کے لیے آپ مطلب آپ کو وہ چیزیں ظاہر کرنی پڑتی ہیں. جو آپ نے کہا کہ 50 سے زیادہ زخمی تھے تو وہ کہیں تو ہوں گے نا. 50 سے 300 سے زیادہ شہادتیں ہوئی ہے، ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہوئے ہیں. اور ایسے لوگوں کے ساتھ آپ ریزا صاحبہ مجھے نہ بلایا کرے، ان لوگوں کے ساتھ مجھے بالکل اس چینل میں نہ بلایا کرے جو قاتل ہیں، جنہوں نے ہمارے جو نہتے شہریوں پہ، ہمارے ورکر پہ انہوں نے سیدھے گولیاں چلائے ہیں. مجھے ان کے ساتھ آپ نہ بلائے، بہتر تھا. آپ میں ایسے چینل میں پلیز آئندہ مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ آپ نہ بلائیں. بالکل میری بہن، یہ تو آپ کا اپنا آپشن ہے، یہ آپ کا اپنا آپشن ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں کا حشر آپ لوگ خود دیکھیں گے کیا ہوگا. آپ لوگوں کا حشر، یہ جو آپ لوگوں نے کیے ہیں نا، یہ آپ لوگ نے نہتے شہریوں کے ساتھ جو کچھ کیے نا، اللہ اس کا بدلہ آپ لوگوں سے دے گا. اللہ بدعاؤں پہ بتائے، میری بہن بدعاؤں پہ بتائیں. اللہ کی بدعا نہیں، اللہ کی لٹھی بے آواز ہے. میرا لیڈر جو ہے وہ ناحق جیل میں ہے. میرا لیڈر تو ناحق جیل میں ہے. اس کے اوپر کوئی، وہ تو آپ لوگوں کے لیڈر کی طرح کوئی ڈرامہ کر کے اس ملک سے باہر نہیں گئے ہیں. وہ ابھی بھی ادھر ہے. وہ جیل سے باہر نکلنا چاہتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ادھر مروں گا اپنی عوام کے لیے. یہ تو آپ نے دیکھ لیا نا. آپ لوگ تو کہتے تھے کہ 50 لوگ بھی یہ لوگ نہیں لا سکتے ہیں. کل آپ لوگوں نے دیکھا پرسوں کتنے تعداد میں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے تھے. اپنی مدد آپ کے تحت خود نکلے تھے لوگ. حکومت کی مشینری یہ کہہ رہے ہمارا سی ایم سر پہ کفن بن کے آیا تھا. یہ بات نہ کرے سی ایم کے پی کے نے حکومت کی مشینری استعمال کی ہے. ہمارے پارٹی کوئی پٹواریوں کی پارٹی نہیں ہے. یہ آپ لوگوں کی پارٹی میں گورنمنٹ کے جو ٹیچرز لاتے ہیں، بریانی لا کے لاتے ہیں. ہم 3 دن سے بھوکے تھے. میں خود ایک سینیٹر ہوں. 3 دن میں اس کاروان کے ساتھ تھی. 3 دن انہوں نے ریسٹورینٹ بند کیے تھے. انہوں نے پانی ہمیں تک نہیں دیا. ہم بھوکے تھے. ہمارے جو شہید ہوئے نا وہ بھوکے شہید ہوئے ہیں. انہوں نے ان کو پانی تک نہیں دیا. کربلا کا میدان، کربلا کا منظر پیش کر رہا تھا. اور یہ لوگ جو ہے افسوس کرنے کے بجائے یہاں بیٹھ کے یہ اس حکومت کی بات کرتے ہیں. یہ لوگ جو ہے نا، یہ لوگ اپنی موت آپ مریں گے. ان کو نہ قبر بھی نہیں ملیں گے. ان کے جنازوں کو اٹھانے والے کوئی نہیں ہوں گے. جو شہداء جو ہے نا، جو لوگ ان شہداء کے جو بددعائیں ان کو لگیں گے. استغفر اللہ میری بہن. استغفر اللہ. آپ لوگ جو کچھ آپ لوگوں نے کیا، اور اوپر سے آپ لوگ ادھر آ کے میڈیا میں آ کے اتنے ریلیکس انداز میں کہہ رہے اس میں افغانی سینٹر فلک ناز صاحبہ، میں آپ کے جذبات کو سمجھتے ہوں بالکل، اور آپ کو پتہ نہیں ہے یار. میں چشمدید گواہ ہوں. میں ادھر بیٹھی تھی. میرے سامنے میرے ورکرز کے جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے،
वो बच्चा जो मेरे साथ बैठे हुए थे वो भूखा था, मुझसे उसने कहा कि मैडम आपके पास खाने की कुछ नहीं है, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ। मेरे सामने वो ऊपर कंटेनर में चढ़ा नमाज पढ़ रहा था। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा हुआ है एक बंदा नमाज पढ़ रहा हो? इससे पहले गजा में ये हुआ था, इसराइल में नमाज पढ़ते हुए किसी को, एक बंदे को शहीद किया था। वो कंटेनर में नमाज पढ़ रहा था, निहत शहरी, और उसको कंटेनर से गिराया, उसके गर्दन से फवारे की तरह खून निकल रहा था। और ऊपर से ये लोग बैठ के क्या बात करते हैं? ये लोग बात करने के काबिल है? इनका तो जवाब ही खत्म हो गया है। मैं चले, बहुत शुक्रिया सेंटर फलकनाज़ साहिबा, सादिक मेमन साहब आपका, बशीर मेमन साहब आपका। ये बड़े जज्बाती इस वक्त माहौल हो चुका है नाजरीन, और जिन लोगों के घर पे या जिनके साथ जो बीती है उस पे मेरे पास अल्फाज नहीं है। हुकूमत को सिर्फ मैं यही कह सकते हैं कि हुकूमत अगेन एक इट्स द हेड इज़ द गार्जियन ऑफ द फैमिली जिसको कहते हैं, इस तरह से होता है मुल्क के लिए। तो आपको इन हालात को बेहतर करने के लिए अपनी पॉलिसीज़ रिवाइज़ करने की अशद ज़रूरत है, और देखने की ज़रूरत है क्योंकि ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी आपके अपने हैं, और वो लोग जिनके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट हो रहा है वो भी आप अपने हैं। तो ये इसको किस तरह से टेबल पर बैठ के मुज़ाकरात के ज़रिए ये मामला हल किए जा सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त सोचने के लिए। इसी अमर के साथ जी अपनी मेज़बान रसफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।